صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں پرکھا جا سکے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں پر یہ واضح کرنے کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ قرآن پاک نے جو ترتیب عطا فرمائی وہ ترتیب یہ ہے کہ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ ترتیب دیکھیے گا، اللہ کریم نے موت کا ذکر پہلے فرمایا ہے، حیات کا ذکر بعد میں فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ پرکھا جا سکے، ایکم احسن عملا۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں عمل کون کرتا ہے، تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ حسین بھی نہیں کہا، حسن والا بھی نہیں کہا، احسن عمل۔ فرمایا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تم میں سے بہترین عمل، ہماری جو اچھی انڈسٹری ہوتی ہے نا، اچھی انڈسٹری، اس نے اپنی اچھی پروڈکشن چیک کرنے کے لیے علیحدہ سے کچھ لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو کوالٹی چیک کرتے ہیں، پھر وہ کوالٹیاں بناتے ہیں، یہ اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ اس سے بھی اچھی ہے۔ تو کوالٹی چیک کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری کوالٹی چیک کرنے کے لیے تمہیں زندگی اور موت عطا فرمائی ہے۔ اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے اچھا کردار کس کا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، یا میری طرح جس نے اچھی پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، وہ اب مکمل ہو گیا۔ نہیں، اس کو چاہیے کہ اپنی تربیت پر توجہ دے۔ ہمارے جو محکمے ہیں نا، ہمارے محکموں میں ری فریشر کورس کرائے جاتے ہیں کہ پھر سے فریش ہو جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ کرائے جاتے ہیں نا، فریش کرنے کے لیے کورسز کرائے جاتے ہیں تاکہ پھر سے پتہ چل جائے۔ ہم لوگ اپنی ترقی روک لیتے ہیں، بالخصوص جو میری طرح کا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب میں بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں۔ دیکھ کے تو صحیح نا، قمر صاحب کتنی میری تعریفیں کر رہے ہیں، اب میں نیک ہوں تو اسی لیے کر رہے ہیں نا۔ ہم لوگ رک جاتے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے، حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درویش تھے اور بہت سارے فقہاء کے استاد تھے۔ ایک شخص نے دعوت پکائی ان کی، کہا حضرت جی فلان دن کو فلان تاریخ کو میرے گھر آئیے گا۔ حضرت صاحب چلے گئے۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، وہ شخص باہر آیا، کہنے لگا اوہو میں تو بھول ہی گیا تھا آج آپ کی دعوت پکائی ہے، غلطی ہو گئی حضرت صاحب، یاد ہی نہیں رہا۔ جب صحیح بات کیجئے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، میرے اور آپ کے ساتھ ایسے کرے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا میں بڑا عاجز سا سادہ سا، جی میں بڑا درویش آدمی، کرے ہیں کوئی بھلا، دعوت پکائے، ٹائم لے کے جائے اور پھر کہے کہ میں بھول گیا تھا۔ میری طرح کے بندے تو بگڑ جاتے ہیں کہ تم چوک میں لینے کیوں نہیں آئے، تم نے نعرہ ہی کوئی نہیں لگایا، تمہیں پتہ نہیں مہمان کو کیسے بلایا جاتا ہے۔ لوگ بگڑ جاتے۔ کہنے لگا جی مجھے نہیں یاد رہا کہ آپ کو بھول گیا تھا۔ تو حضرت صاحب نے کیا فرمایا، ہزاروں لوگوں کے استاد تھے، کیا انداز ہے، کیا رنگ ہے، کیا اللہ نے ان لوگوں کو نوازا ہے۔ فرمایا احسن عمل والے لوگ دیکھو میں نے اچھے اعمال پرکھنے کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ فرمانے لگے یار کوئی بات نہیں، بندہ بھول بھی تو جاتا ہی ہے، انسان جو ہوا کوئی عرض نہیں، پھر کبھی آ جائیں گے۔ حضرت صاحب دوڑ کے گئے واپس، چوک میں پہنچے تو بندہ پھر پیچھے گیا، کہنے لگا حضور چلو اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ذرا واپس آ جائیں، میں دیکھتا ہوں شاید کوئی گھر میں چیز پڑی ہو تو آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت صاحب دوبارہ آ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں کرنی آسان ہے، سننی آسان ہے، لیکن ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھیں نا، دوبارہ آ گئے۔ میں تو کبھی نہ دوبارہ آتا، میں تو کہتا یار جا کام کر دیکھی جائے گی، چلو کہتا کچھ نہ، لیکن اندر غصے سے شاید لال پیلا ہو جاتا کہ عقل ہی کوئی نہیں بلانے کی، جا دوڑ جا میں نہیں آتا۔
حضرت صاحب دوبارہ آ گئے، آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگا آپ یہاں کھڑے ہو، میں ذرا پتہ کرتا ہوں شاید کوئی چیز پڑی ہو۔ اندر گیا تو واپس آ کے کہنے لگا حضور معاف کرنا، کوئی شے بھی نہیں۔ پھر چلے گئے، چوک میں گئے تو پھر بلانے چلا گیا، کہنے لگا مہربانی کریں واپس آ جائیں، اچار مل گیا ہے۔ اس نے سرکہ کہا تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا جی وہ اچار مل گیا تھوڑا سا، آ جائیں۔ حضرت صاحب پھر آ گئے، تیسری بار آئے تو کہنے لگا حضور معاف کرنا، وہ تو خراب ہو گیا، تو کھانے کے قابل ہی نہیں۔ حضرت عثمان حیری، نہ چہرے پہ شکن نہ دل پہ۔ واپس جانے لگے تو اس نے آگے جا کے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا بابا میں تیرا صبر آزما رہا تھا، یار تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑے تیرے اخلاق ہیں، تو ہو سکتا ہے میری طرح کے ہوتے تو تن جاتے۔ کہتے بالکل، یہاں تو لوگوں میں حال ہی کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوں۔ لیکن حضرت عثمان حیری نے بڑا ہی عجیب جواب دیا، فرمانے لگے مجھے چڑھا نہ، میری تعریف نہ کر، یہ جو اخلاق تو میرا بتا رہا ہے یہ تو میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے، جب انہیں بلاؤ آ جاتے ہیں، جب دھتکار دو چلے جاتے ہیں۔ راتی جاگے شیخ صداویں، رات نو جاگ دے کتے، تیتھوں اتے او مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے۔ کتنا مارتے ہو، بوری میں ڈال کے چھوڑ آتے ہو، پر کتا واپس آ جاتا ہے۔ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تیرا وفادار جو ہوا۔ راتی جاگے تے شیخ صداویں، رات نو جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے، تے تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے۔ ایکم احسن عملا، تمہاری کوالٹی چیک کرنی ہے کہ تمہارا اچھا عمل کس بندے کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے تمہیں ہماری تربیت رک جاتی ہے۔ ہم جہاں ہوتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی میں ابا جی کی خدمت کرتا تو ہوں، ابا جی نے کہا تو ہے کل ایک بندے سے کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ میں نے حج کرایا اپنے ابا جی کو، تو مجھ سے زیادہ بھی کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ او بھائی ٹھہر جا، رک جا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کہا تھا حضور کندھوں پہ بٹھا کے اور ننگے پاؤں گرم ریت پہ چل کے والد اماں کو حج کرایا ہے، تو یا رسول اللہ حق ادا ہو گیا؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، تیری ماں کو تیری پیدائش کے وقت جو دردیں ہوئی تھی ابھی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہاں تو لوگ بن کے بیٹھ گئے، ہماری تربیت رک گئی۔ بڑے سارے لوگ لبادے اوڑھ لیے، رنگ روپ بن گئے، لوگوں نے ہمیں اچھا کہنا شروع کر دیا۔ اندر کے بت ہیں کہ ٹوٹتے ہی نہیں، اندر کی میل ہے کہ اترتی نہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی عادات کو صحیح کرنا، اور عادت سے مراد یہ نہیں کہ روٹی تھوڑی کھانی شروع کر دینا اچھی عادت ہے، یہ بھی اچھی ہے۔ عادات سے مراد یہ ہے کہ تیری سوچ بدل جائے، تیرے اندر سے حسد نکلے، بغض نکلے، عداوت نکلے، اللہ پہ بھروسہ شروع کر دے، تو تھوڑے رزق پہ راضی رہنا شروع کر دے، تیرے اندر سے جلد بازی چلی جائے، تو کسی کے بارے میں برا سوچنا یا کسی کا برا سوچنا چھوڑ دے، پھر تیری عادتیں سنور گئیں۔ اگر انسان اس کی ساری امیدیں دنیا داروں سے لگی ہوں، ساری، رب کریم پر اس کا کوئی توکل ہی نہ ہو، وہ سارا دن سیاست کرتا پھرے، اس کو بھی راضی کر لوں، اس کو بھی اپنے پیچھے لگا لوں، اس بندے کے بھی کسی طریقے سے سیٹ کر لوں، سارا دن یہی گزار دے، تو پھر اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ مسلمان کی سب سے بہترین عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب کریم پہ ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اللہ پہ بھروسہ سیدھا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث ترمذی کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے اللہ
پرندے سویرے نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا ہم نے کس فیکٹری میں جا کے مزدوری کرنی ہے. وہ صبح نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کس دفتر میں بیٹھ کے کام کر، بس اللہ کے بھروسے پہ نکل جاتے ہیں. جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بدلہ بھی سارا خود ہی لینا ہے. سامنے والے کو اس نے اگر کوئی زیادتی کر دی تو بدلہ بھی خود لینا ہے. ہم نے اپنے حق میں لوگوں کو قائل بھی خود ہی کرنا ہے. ہم نے سارے کام خود کرنے. او بھائی کچھ کام تو اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ تجھ سے زیادہ بہتر کرنے والا ہے. اللہ تجھ سے چھوڑ، اللہ پہ بھروسہ کر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب ایک تو عالم بہت بڑے تھے، درویش بھی بہت بڑے تھے، دوسرا اپنے زمانے میں مالدار بھی بڑے تھے. کپڑے کا کام کرتے تھے تو ہزاروں دینار کا کاروبار تھا آپ کا. جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے پیار کرنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں تو حسد کرنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میٹھا میٹھا کھا لیا اور اگر کسی بندے نے تنقید کر دی تو بندہ پریشان ہو گیا. بھائی اسی لیول سے لوگ ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. کسی کے پاس نعمت ہوتی ہے تو کوئی حسد کرتا ہے نا، معاذ اللہ ایسے تھوڑی کرتا ہے کوئی. تو امام صاحب کے ادھر دیکھنا، میری بات پہ غور کرنا. امام صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے، بڑا سارا آدمی. امام صاحب 2-3 دن بیٹھے، پھر آپ باہر نکلے چوک میں. ایک مخالف تھا آپ کا، سارا کوفہ جانتا تھا مخالف ہے. اس نے بھرے بازار میں امام صاحب سے کہا وہ حنیفہ سنا تیرے ابا جی فوت ہو گئے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. بڑی سخت بات ہے نا، لیکن شرعی طور پہ غلط نہیں ہے. کسی کو پیغام نکاح دینا برا، اپنی اماں کا نکاح. امام صاحب کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا. میں چاہتا تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا، اس کے دانت توڑ دیتا. میرے مخالف سارے تیار بیٹھے تھے، لیکن آپ فرماتے میں نے اپنے اخلاق کو، اپنی عادت کو شریعت کے تابع کیا اور میں نے اس کو کہا بھائی میری اماں عاقلہ بالغہ ہے، ذرا عدت گزرتی ہے تو میں بات کروں گا، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. امام صاحب کہتے میں یہ کہہ کہ ذرا آگے گیا، وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ کہنے لگے دل کو پکڑ کے گرا ہے. لوگ امام صاحب کے پاس ہے، حضور اسے کیا ہوا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے اسے کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے سمجھا تھا ابو حنیفہ لوارث ہے، اس نے سمجھا تھا لوارث ہے. میں لوارث نہیں، میں نے تو سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیا تھا. فرمایا میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا. ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. ابو حنیفہ، امام حسن کو زہر دے دیا کسی نے، امام حسن. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین اگر جس پر مجھے شک ہے وہ نہیں ہے تو میں تمہیں کسی بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے وہی ہے تو پھر حسین پھر بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں اپنے رب پہ چھوڑوں گا. میرا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. پھر بھی میں اللہ، یار کچھ چیزیں چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ یقین کریں عزتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزتیں بھی، رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، نوازنے والا بھی اللہ ہی ہے. چھوڑ دیں، آپ نے ضرور بدلہ لینا ہے، کچھ تو چھوڑے نا رب کریم پہ، کچھ تو خیال فرم چھوڑیں کچھ دیر کے لیے. میں ایک چودھری صاحب میرے دوست ہیں، میں نے ان سے ایک دن کہا کہ حاجی صاحب آپ روز پنچایت میں فیصلہ کرتے ہیں، مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ مشکل فیصلہ کون سا؟ تو کہنے لگے جو بندہ آ کے کہتا ہے نا چودھری صاحب جنج دل جے کر چھڈو میں تہاڈی نہیں موڑ سکتا، کہندے وہ دا فیصلہ بڑا اوکھا ہو جاتا میرے واسطے، اس نے تو مجھ پہ ہی ڈال دیا ہے. کچھ کہتے نہیں چل سب اس طرح کر کے کرنا، یہ میرے حق میں کرنا. کچھ کہتے جس طرح دل کرے کر دے، آپ کی نہیں میں بات ٹال سکتا. کہتے اس بندے کا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے مجھے بات سنائی تو میں سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگے پیر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بندہ بندے پہ ڈال دے، بندہ بندے پہ ڈال دے تو بندہ اس کا نقصان نہیں کرتا، تو اگر بندہ اللہ پہ ڈال دے
اگر کہ یا اللہ جس طرح تیرا دل کرے میرے ساتھ کر. لیکن ہمارے ہاں ہماری عادت یہ کہ ہم نہیں ختم کرنا ہے ساری مصیبت گلے. ہر بندے سے پوچھو کیا حال ہے, کہتا بڑا پریشان ہوں. تو ٹھیک ہے, اگر پریشانی سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو رہا کرو 24 گھنٹے پریشان, کھل کے پریشان. اب ارادہ بن گیا کہ چھوڑوں بستام. تو میں بستام سے دور چلا گیا جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں تھے. ایک مسجد میں اعتکاف کا پروگرام ہے, یکم رمضان ہی وہاں چلا گیا. کہتے پہلے دن گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں دور سے آیا ہوں, یہاں اعتکاف کرنا ہے. کہنے لگے روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج تو نہیں نا. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. تو وہ دے دے گا. کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ کہتے ہیں میں 2 کو بھی سمجھایا. اگلا دن آیا تو 2 نمازی اور پوچھنے لگ گئے بابا روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ دیتا ہے. کہتے پر کیسے؟ اگلے دن پھر کہتے میں تنگ آ گیا نمازیوں سے. یہ رمضان شریف سے پہلے نا مجھے ایک نوجوان نے روکا دیا جمعے میں. رمضان سے پہلے جو جمعہ تھا نا مجھے ایک بچے نے روکا دیا. کہنے لگا حضرت جی یہ پکے نمازیوں سے ذرا گزارش کرنا کہ کچوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں. یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کرنا, یہ ہمیں گھورتے ہیں. کہنے نے آ گئے نا فصلی بٹیرے, تو مہربانی کریں ان سے کہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پکے ہو ہی جائیں تو کوئی ایک پنکھے کے نیچے ہمیں بھی کھڑا ہونے کا موقع دے دے. چلو کوئی حرج نہیں. تو ہم نے تو لوگوں کو لانا ہے, کوئی نکالنا تھوڑا ہے. تو ویسے بھی کسی بندے نے کوئی صف الاٹ نہیں کرائی, کوئی نہیں الاٹ کرائی. یہ اللہ کا گھر ہے, جہاں جو پہلے آئے گا وہ آ کے وہاں بیٹھ جائے گا. قبضہ نہیں جمائے, رومال رکھ کے قبضہ نہ کرے. مہربانی فرمائیں, غور فرمائیں, یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ہی رہے گا. عام دام برسرے مطلب. تو حضرت باعزت بستامی فرماتے ہیں وہ سارے نا کہاں سے کھاؤ گے؟ میں تنگ آ گیا. کہتے مسجد کے ساتھ یہودیوں کا گھر تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خاتون کام کرنے والی کا ہے؟ فرماتے میں نے انہیں نا پیسے دیے. میں نے کہا مجھے ذبیحہ نہیں تمہارا چاہیے, بس 2 روٹیاں سویرے 2 شام, یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا بابا مل جائیں گی. ان کا تندور تھا. کہتے میں نے لوگوں سے کہا کہ اس گھر میں مسلمان بھی رہتے ہیں یہودی بھی رہتے ہیں, بہرحال میں نے گھر والوں سے طے کر لیا ہے مجھے 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں گی. کہتے اب میرا دل کرتا تھا کوئی ایک نمازی پوچھے تو میں ذرا سب کو بتا دوں کہ بندوبست ہو گیا ہے. کہتے عصر کی نماز پڑھی تو ایک نمازی نے پوچھ لیا بابا روٹی؟ تو کہتے میں نے زور سے کہا. میں نے کہا بھی یہ پڑوسیوں کو میں نے کہہ دیا ہے, یہ پڑوسیوں کو جو یہودیوں کے مکان میں ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے, پیسے دے دیے, 2 روٹیاں سویرے 2 شام مجھے آ جائیں. کہتے اب نمازیوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے فجر کی نماز پڑھ کے نا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آؤ سارے دوبارہ سے کلمہ پڑھیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آؤ پھر کلمہ پڑھیں, آ جاؤ. کہنے لگے بابا کیوں؟ تو میں نے کہا یار میں تمہیں کہتا تھا اللہ دے گا تو تم کہتے تھے کیسے. اور میں نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کی بلڈنگ سے روٹیاں آئیں گی تو تم نے مان لیا ہے. تمہارا تو اعتقاد دنیا داروں پہ زیادہ ہے, رب کریم پہ کمزور ہو گیا. اب یقین کریں, ہر آدمی کہتا دھوکے سے امیر ہونا ہے, جیب کاٹ کے امیر ہونا ہے. خدا را اپنا توکل اپنے رب پہ مضبوط کریں. یاد رکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ آگے گئے ہیں وہ اپنی صرف محنت سے نہیں گئے. محنت انہوں نے کی ہے, محنت ضرور کی ہے, لیکن دنیا میں جو بھی کہیں پہنچا ہے صرف رب کریم کے فضل کی برکت سے پہنچا ہے. تو اس فضل کو کیوں نہیں تلاش کرتے, اس کرم کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ ایک تو اپنی یہ عادت بنائیں اللہ پہ بھروسہ. دوسرا صبر اور شکر کا ماحول پیدا کریں. صبر اور شکر کا. اللہ حکیم ہے, اللہ علیم ہے. جو میرے حق میں بہتر تھا رب کریم نے مجھے دے دیا ہے, جو آپ کے حق میں بہتر تھا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اپنی مرضی نہ کریں. رزلٹ ہم نہ رزلٹ مرضی کا مانگتے ہیں, مجھے میری مرضی کی زندگی ملے. کیوں بھائی تیری مرضی کی کیوں ملے؟ تجھے کیا پتا تجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, یہ تو تیرے رب کو پتا ہے. صبر اور شکر کا ماحول. ہمیں پوچھتا ہے نا کہ بندہ طبیعت کیسی ہے, تو 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں. کسی نے پوچھا حال کیا ہے, تو کہتا یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 صحیح ہیں, ان کا بھی تو ذکر کر دا.
ایک کا ہی ذکر کرنا ہے جس میں درد ہو رہی ہے؟ ایک کا ہی؟ طبیعت کیسی ہے؟ کہتے سارا کچھ صحیح ہے، چھوٹا بیٹا کہیں کام پہ لگ جائے نا تو میں بچ جاؤں۔ او خدا کے بندے، باقی سارے لگے ہوئے ہیں نا، ان کا بھی تو ذکر کرنا، باقی سارے مسئلے ایک کا ہی صرف۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ ہمارے دیہاتی ماحول کے اندر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، کس کا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی نانی کون ہے اور دادا کون ہے، پتا ہوتا ہے۔ پڑوس میں رہتا تھا، 35-40 سال اس کی عمر تھی۔ ایک دن وہ نوجوان باہر آیا تو اس نے ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ جناب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی، بیٹے کیا بات ہے، ماتھے پٹی باندھی ہے؟ کہنے لگا، اماں جی سر میں درد ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے، کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 35-40 سال۔ کہا پہلے تو نہیں کبھی درد ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی، آج تک کہیں درد نہیں ہوئی، پہلے دن ہوئی ہے۔ اماں نے بہت بڑا جملہ کہا، کہنے لگی، بیٹے اللہ نے تمہیں 40 سال صحت دی، تم نے ایک دن بھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، اور آج پہلے دن درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ لی ہے، اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو کہ مجھے درد ہے۔ تم نے شکر کی پٹی ایک دن بھی نہیں باندھی۔ شکر کی پٹی کب باندھیں گے؟ کب کہیں گے کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے؟ کب کہیں گے؟ نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، نہ حوصلہ ہے۔ بس ہر آدمی تکلیف میں ہے، ہر آدمی آزمائش میں ہے، اسے بس سامنے والا سکھی نظر آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سخت اذیت میں محسوس کرتا ہے۔ اچھی عادات میں سے ایک بہت بڑی عادت صبر شکر کی عادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص کو زمین پہ لیٹے ہوئے دیکھا جو دونوں آنکھوں سے اندر تھا، ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے، پیر بھی کٹے ہوئے تھے۔ آپ ذرا اس کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، پیر بھی، لیکن وہ شخص زمین پہ لیٹا ہے تو کیا پتہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کہہ رہے۔ لوگ جمع ہو گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور یہ شکر شکر کر رہا ہے، ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کس نعمت پہ شکر کر رہا ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا، فرمانے لگے، بھائی لوگ پریشان ہیں، ان کو بتاؤ، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، پیر بھی کوئی نہیں، شکر شکر پکار رہے ہو؟ تو اس شخص کا چہرہ کھل اٹھا، کہنے لگا جناب عیسیٰ سے، حضور کوئی بات نہیں، آنکھیں نہیں تو ہاتھ نہیں تو پیر نہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضور میں شکر نہ کروں؟ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ میرے سرانے کھڑے ہیں، یہ شکر والی بات نہیں، میں شکر نہ ادا کروں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ، ان کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، ہر جگہ پریشان ہے۔ کہنے لگے چپ کر، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے، مسلمان کوئی بد نصیب کہہ دیا ہے؟ کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، خوش نصیب ہے جو مسلمان ہے، تم نے کیسے کہہ دیا مسلمان بد نصیب؟ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے محبوب کے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی صبر اور شکر کی۔ اور چوتھی عادت، نیکیاں چھپانے کی عادت بنائیں، نیکیوں کا اظہار چھوڑ دیں۔ نیکیاں بندے کا اللہ سے راز ہوتی ہیں، اس راز کو لوگوں پر آشکار نہ کریں، نیکیاں چھپایا کریں۔ نیکی بتانے کی چیز نہیں ہوتی، نیکی چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، ان کی خواہش ہوگی اللہ انہیں اس کی جزا عطا کرے، تو رب فرمائے گا جاؤ انہی سے جا کے جزا لو جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے، میں تمہیں جزا نہیں دوں گا۔ بھائی نیکیاں چھپائیں، کچھ کام ایسے کریں۔ مجھے بڑی بات یاد ہے، ایک سفر میں حرمین شریفین کے ایک سفر میں مکے سے مدینے جا رہے تھے ہم، تو ایک ہوٹل پہ کھڑے ہو کے کھانا کھایا تو کھانا بھی بڑا ہی پسند آیا، تو کوئی زیادہ کھایا۔ ہم دیکھیں نا وہ شہر کے بچے تکے مل جائیں تو ذرا زیادہ روٹی کھا جاتے ہیں، تو اسی جڑے پینڈو ہیں سانو کدی ساگ لب جائے تو اسی زیادہ کھا لئی دی، ساگ بنا ہوا ہے، مرضی کی چیز آئی ہوئی ہے، کھانا بھی بڑا پسند آیا تو ایک روٹی زیادہ کھائی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد
काउंटर पे एक दोस्त हम में से गया, कहा पैसे ले लो। कहने लगा तुम्हारे हो गए पैसे। तो हमने कभी हम तो सारे यहां बैठे हैं, कैसे हो गए? कहने लगे सवेरे एक शख्स आता है और आके कहता है ये पैसे ले लो, ना सदका है ना ज़कात है ना खैरात है, ये एक तोहफा है उस बंदे को खाना खिलाना जो मदीना शरीफ हाजिरी देने जा रहा हो, उसको मेरी तरफ से खाना खिलाओ, मैं मुस्तफा करीम के मेहमानों का मेजबान बनना चाहता हूं। हमने जोर लगाया कि यार तुम पैसे लो, किसी और को खिला देना। कहने लगे नहीं साहब, हमने वादा किया हुआ है कि जो भी मदीने जा रहा होगा खिलाएंगे। तो मैंने कहा उस शेख का नाम बताओ, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ, बंदा अच्छा लगा है। तो होटल वाला पाकिस्तानी था, कहने लगा मुझे अल्लाह की कसम मुझे खुद नहीं उसका नाम आता। कई दफा पूछा है नाम बता, तो कहने लगा नाम बताने होते तो फिर मैं ये काम करता। ओ भाई, नेकी वो होती है कि जो छुपी हुई होती है, जिसको जाहिर कर दिया नेकी रही। 500 रुपया मस्जिद दिया और कारी साहब को कहा कि मोहम्मद बशीर का ऐलान भी कर दो। कारी साहब ने ऐलान किया तो कहना तुसा सही ना ही नहीं लिया, वो भावें दखन पहाड़ वाला बशीर समझ लैन, दसिया ही नहीं, ड्रेस ही नहीं सही बताया, वो समझेंगे पता नहीं बशीर वो चौथे महल्ले का है। सही नाम लें, असली वाला। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ खत्म शरीफ पे जाते हैं ना हम, हमारे यहाँ साले सवाब की महफिल होती। एक जगह मैं कुल शरीफ के खत्म पे गया तो मुझे उन्होंने ना, कल फौतगी हुई तो आज कुरान पाक पढ़ के दिए 10,000 कुरान पाक। मेरी अकल नहीं मानती थी कि 10,000 एक रात में कैसे इन्होंने पढ़ लिया, इकट्ठा कर लिया। चलो थोड़ी सी तबीयत में बात आई तो मैंने खत्म शरीफ पढ़ा। मैंने कहा या अल्लाह जो पढ़ाया है इसकी रूह को। तो मुझे कहने लगे आपने बताया ही नहीं 10,000 कुरान पाक पढ़ा है। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा किसको बताना था? जो खत्म पे ऐलान होता है कि 20,000 कुरान पाक, एक उम्रे का सवाब, 5,000 रुपया मसीते भी देता है, किसको बता रहे हो? सवाब किसने देना है? उसको बताने की जरूरत है कि या अल्लाह हमने कितना पढ़ा है? क्या चक्कर है, किधर लोग उलझ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, रियाकार तो मरने के बाद भी रियाकारी नहीं छोड़ता, बहुत बड़ी बुरी आदत उसे पड़ जाती है, हर जगह अपनी तारीफ मांगता है, हर जगह तारीफ मांगता है, हर जगह, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। तो कहा हुजूर मरने के बाद कैसे रियाकारी होती है? फरमाते मरते वक्त भी इसकी ख्वाहिश होती है मेरे जनाजे में ज्यादा लोग आने चाहिए, उस वक्त भी इसकी यही ख्वाहिश। निकले इस चीज से बाहर। आप यकीन करें तंग हो जाएगी जिंदगी, अगर ये आदत पड़ जाए ना दिखावा करने की, जिंदगी तंग हो जाएगी। सारा दिन सोचोगे कोई तारीफ करे, कोई कह दे कि क्या बात, इससे बाहर आ जाए, बड़ी ठंडी जिंदगी अल्लाह नसीब करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर कूफे जाया करते थे, इमाम आजम से मिलने, कुछ और लोगों से मिलते थे। रस्ते में एक सराय था, आजकल होटल होते हैं ना, उस जमाने में मस्जिदों के साथ सराय, मेहमान खाने बनाए जाते थे, मुसाफिर ठहरा करते थे। हजरत भी वहां ठहरते थे। एक गरीब नौजवान आपकी खिदमत करता था, बड़ी खिदमत करता था, वो आपकी बड़ी नौकरी करता था, आपको भी वो अच्छा लगता था, प्यार करते थे। एक दिन आप आए सफर में तो पूछा, वो नौजवान गैर हाजिर है। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे हुजूर गरीब आदमी था, उस पर कर्जा चढ़ गया, तो लौटा नहीं पा रहा था, तो किसी ने मुकदमा कर दिया, तो कोतवाले शहर गिरफ्तार करके ले गया, यूं समझे SHO पकड़ के ले गया। तो अब तो बड़ी तकलीफ में है। वो नौजवान भी कहता है कि मैं बड़ी अजियत में था, कोई नहीं था मुझे छुड़वाने वाला, मैंने दोस्तों को पैगाम दिए, रिश्तेदारों को कहा, कोई छुड़वाने वाला। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जब पता चला तो आप गए, कोतवाल को कोने में ले गए, फरमाने लगे अगर मैं उसका कर्जा दे दूं तो छोड़ दोगे? वो छोड़ देंगे। फरमाने लगे एक शर्त है, उसे बताना ना कि उसका कर्जा किसने दिया। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है, बताना ना। कहते हुजूर नहीं बताऊंगा। तो कोतवाल कहने लगा हुजूर आपकी तो रोज मैं देखता हूं उससे मुलाकात, आए दिन आप आए होते हैं। तो फरमाने लगे इसीलिए तो कह रहा हूं। वो फिर मेरे सामने नजरें झुका के रहेगा, वो शर्मसार होगा, वो सोचेगा कि इन्होंने एहसान किया है, तो मैं उसे शर्मसार करने के लिए नेकी तो नहीं ना कर रहा, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। तो पैसे दे दिए, नौजवान आजाद हो गया। पूछा मेरा कर्जा किसने दिया है? कब जिसने दिया है वो कह गया है, किसी को बताना नहीं। वो नौजवान सारी जिंदगी तलाश करता रहा कि बंदा मिल जाए, मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। इतने पैसे थे कि मैं तो शायद उम्र भर ना बाहर आ सकता,
कौन है जो इतनी नेकी कर गया? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से जब भी मुलाकात होती तो कहता बाबा जी नेक आप भी हैं, अल्लामा साहब आप भी हैं, पीर साहब आप भी हैं, पर असल नेक तो वो था ना जो मेरे पैसे दे के गया है। तो बाबा जी फरमाते दुआ कर अल्लाह मुझे भी कोई ऐसी नेकी की तौफीक दे दे। वक्त गुजर गया, उम्र बीत गई, वो नौजवान बुढ़ापे को आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बीमार हो गए, कमजोर हो गए, घर में रहने लगे। बिल आखिर पैगामे अजल आ गया, पैगामे अजल। उधर वो शख्स कहता है ढूंढते ढूंढते अल्लाह की कुदरत देखो कि उसी सुबह मुझे वो कोतवाल जो पता नहीं बदल के कहां चला गया था मुझे मिल गया। मैं जाके उसके पैरों में बैठ गया। मैंने कहा तुझे अल्लाह की कसम यार मुझे वो मेरे मौसन का पता ही बता दे, मैं जाने से पहले शुक्रिया के लफ्ज ही बोल दूं। मेरी जिंदगी का रूमा रूमा लम्हा लम्हा उसके सानों तले दब गया। इतनी बड़ी रकम बगैर वजह के मेरे नाम पे कुर्बान कर गया, बता दो। तो कोतवाल कहने लगा तूने बड़े वसीले वास्ते दिए, बता देता हूं, पर यार तू तो रोज उनके साथ बैठा होता है, रोज होता है तू उनके साथ, तुझे पता ही नहीं। कहा कौन है? कहने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक है। वो शख्स कहता है यार वो मैं तो उन्हें रोज कहता रहा, वही थे। तो मैं दौड़ा, मैं पहुंचा उनके घर, लेकिन अल्लाह की बेनियाजी देखो। जैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा तो कुछ लोग अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक विसाल कर गए। ये दुनिया जियारत करने आई हुई है, जियारत करने। अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। ते जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। का इतनी दुनिया तड़प रही है हजरत के लिए, इतनी मखलूक जमा। तो मैं भी अंदर गया तो मैंने उस नूरानी चेहरे वाले शख्स को चारपाई पे लेटे देखा। तो मैंने जाके कदमों पे सर रखा और पैर चूम के कहा बाबा मुझे तेरी नमाजों का नहीं पता, तेरे हज ज़कातें सदकात कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो नेकी तूने मेरे साथ की है मुझे उम्मीद है रब इसकी बरकत से ही तुझे जन्नत अता कर देगा। वो क्या नेकी हुई जिसका शोर ही बड़ा है? 500 रुपया 27वीं को कारी साहब को दिया और नोट खोल के दिया। ये कौन सी नेकी है? किसी यतीम के सर पे हाथ रखा तो सारे जमाने को बताया कि रोटी मैं देता हूं ना। अच्छी आदत यह है कि तू नेकियां छुपाने लग जाए। अय्युकुम अहसनु अमला, तेरे अमल की क्वालिटी किस तरह की है, किस तरह का तेरा अमल है, उसका मियार क्या है तेरे अमल का। क्या तू लंबी नमाज पढ़ता है पर दिखाने के लिए? क्या तू बहुत लंबे सजदे करता है पर इसलिए कि लोग समझे कि बड़ा नेक है? क्वालिटी बता, तेरे अमल की क्वालिटी क्या है। तो अमल करें क्वालिटी वाला, खूबसूरत, बेहतरीन, आला दर्जे का अमल। तवक्कुल आला अमल है, सबर शुक्र आला अमल है, हसद बुग़्ज़ कीने अदावत से बचना आला अमल। और नेकी को छुपाना, उससे नेकी मजबूत हो जाती है, उससे नेकी ताकतवर हो जाती है, उससे नेकी में वजन पैदा होता है। अपने आप पर मेहनत जारी रखें। कहीं भी खड़े होकर ये ना सोचें कि अब मैं बिल्कुल परहेजगार हो गया हूं, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ना ना, अमल जारी रखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के साहिबजादे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, फरमाया अब्दुल्ला नेक आदमी है। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला, वो बस नहीं कर दी उन्होंने, उनकी हमशीरा थी महबूब के घर जनाब अफसा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर की साहिबजादी। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी हमशीरा से कहने लगे नबी पाक से पूछ के बताना मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं किस तरह का हूं। तो उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल है। तो महबूब फरमाने लगे बंदा तो अच्छा है, लेकिन मैंने सुना है इशा पढ़ के सोता है तो फजर तक सोया ही रहता है, उसे चाहिए उठ के नफल भी पढ़ा करे, तहज्जुद भी पढ़ा करे, वो सोया ही रहता है फजर तक। अब देखे ना, हुक्म तो यही है ना कि इशा जमात से पढ़ो और फिर फजर पढ़ो, लेकिन महबूब ने फरमाया यहाँ रोक ना जाए, अपने अमल को आगे बढ़ाए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे मैं वादा करता हूँ आज के बाद तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करूँ। अपने आप को रोको ना, अपने ऊपर अच्छी आदत, अच्छी खसलतें, अच्छे नजरियात, मीठी सोच, अच्छा जहन, खूबसूरत तबीयत, मनफी सोच से दूर भागे। कति
حقیقی طور پر کسی شخص کو کبھی بھی اپنے سے کسی بھی لحاظ سے اسے اپنے سے کمتر نہ سمجھے، احساس اخوت اپنی طبیعت میں پیدا رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ کتنا خوبصورت بندوبست کیا گیا، کتنے سارے احباب تشریف لائے، ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، دین کے کاموں میں ہمیں خلوص عطا فرما۔ میں نیواں میرا مرشد اچا، تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں، جنہاں نیویاں نال نبھائی، ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا